الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں بارگاہ الہی میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے نئے سال کے آغاز کے ساتھ آزادی کے آج کے دن جو 15 اگست 2021 کا دن ہے، اس علاقے کی مشہور و معروف مسجد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میں جمع ہو کر ہمیں کچھ بات کرنے کا موقع عطا کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا موضوع جو دیا گیا ہے اس کے دو رخ ہیں۔ ایک جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، اور ایک جنگ آزادی سے ہمیں کیا پیغام۔ وقت آدھے گھنٹے کا ہے، موضوع بہت تفصیلی ہے، اس لیے کچھ نکات کو تحریر کرتے ہوئے تاکہ موضوع کے تحت بات آ جائے، میں اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح جذبے کے ساتھ اس پیغام کو لے جانے کی توفیق دیں۔ در حقیقت اس ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی ہے۔ پہلی صدی ہجری میں ملبار کے علاقے سے جو تجارتی لین دین تھی وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور معجزہ شق القمر کا واقعہ جو کیرلا کے راجا کا دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے، وہاں سے اس کا آغاز ہے۔ ایک تاریخ وہاں کی ایک مسجد مالک ابن دینار کی مسجد بھی ہے۔ پھر اس کے بعد حاکم عراق حجاج ابن یوسف ثقفی کے حکم سے ان کے داماد اور ان کے بھتیجے کا سن 93 ہجری میں سندھ پر حملہ کرنا ہے، اور اس حملے سے جو مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے کردار کی ایک عملی دلیل تھی، جس کے بعد سندھ کے علاقے میں مسلمان لوگ اسلام میں آنے لگے، اور وہاں پر عربوں کا ایک سلسلہ چلا۔ ایک ساحلی علاقہ ہمارا اور آپ کا بھی ہے، مالدیپ اور گجرات کے علاقے بھی ہیں، ایک کوکن کا پورا علاقہ بھی، یہاں بھی براہ راست عربوں سے یہ نعمت اسلام ہمیں ملی ہے، جس کی ایک تاریخ ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں تو مسلمانوں کا ہندوستان میں جو دور چلتا ہے
وہ 713 عیسوی سے لے کر 1857 تک کا ہے۔ ایک عظیم تاریخ ہے جس میں غوری خاندان ہے، جس میں غلامان خاندان ہے، خلجی خاندان ہے، تغلق خاندان ہے، لودھی خاندان ہے، اور آخر میں مغلیہ خاندان ہے۔ اور یہ سب وہ خاندان تھے جنہوں نے اس ملک کو دیا، اس ملک کو تہذیب دی، اس ملک کو ثقافت دیا، اس ملک کو ایمان دیا، اور اس ملک میں اخلاقیات کی تعلیمات کو عام کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، عدل و انصاف کا پرچم لہرایا، اور اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، جس میں ایک سلسلہ حضرات صوفیہ اکرام کا ہے کہ جن کی وجہ سے تبلیغ اسلام کا کام ایک بڑے پیمانے پر اس ہندوستان میں عام ہوا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان میں جنگ آزادی کی اور یہاں پر کس طرح سے مسلمانوں نے قربانیاں دی، تو ہمارے ذہن میں وہ خطہ بھی رہنا چاہیے جسے ہم آج پاکستان کہتے ہیں، وہ خطہ بھی رہنا چاہیے جسے ہم آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، اور برما بھی، اور یہ تمام جو علاقے ہیں اور جزیرے ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے کہ جن تمام علاقوں کا ملا جلا ایک سونے کی گڑیا تھی، ایک سونے کی چڑیا تھی، جہاں پر ہم لوگوں نے حکومت کی، جسے ہم ہندوستان کا نام دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، چونکہ آج درسی نظام کے ذریعے سے، ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے جس طرح سے کتابوں میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اپنے اسلاف سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا اس طرح کا سمپوزیم کی شکل کا یا اس طرح کا ایک علمی مذاکرہ کرنا بڑا ہی کار ثواب ہے، بڑا ہی ثواب کا کام ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو ماضی سے روشناس کرائیں گے اور جس سے ہم اپنے نئے مستقبل کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1857 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوتا ہے اور جنگ آزادی کا آغاز یہیں سے ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم جب جنگ آزادی کی بات کریں گے تو ہمیں اس کے ساتھ وہ دور بھی یاد کرنا پڑے گا کہ یہ جنگ کن سے لڑی گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ جنگ انگریزوں سے لڑی گئی تھی، یہ جنگ انگریزی سامراج سے تھی، یہ جنگ برطانوی سامراج سے تھی، لہذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انگریز اس ملک میں کیسے داخل ہوا، کیسے وہ یہاں پر آیا۔ در حقیقت انگریز جب اس ہندوستان میں آیا، اس نے قدم رکھا، تو انگلینڈ سے کچھ لوگ سن 1601 عیسوی میں یہاں آئے اور پہلے ان کا جہاز گجرات کے شہر سورت میں اترا۔ یہ تجارتی کچھ سامان لے کر آئے اور یہاں آ کر انہوں نے کوشش کی کہ اپنی تجارت کو فروغ دیں۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی تجارت ہالینڈ سے ہو رہی تھی، جو آپسی تناؤ کی وجہ سے اور کوئی سیاسی اختلافات کی بنا پر رک گئی، تو اب وہ ایک نیا میدان تلاش کر رہے تھے اپنی تجارت کا، جس کے لیے ہندوستان کے سورت کے علاقے میں وہ کامیاب ہوئے، اور سن 1612 میں انہوں نے 12 سال کی کوششوں کے بعد ایک کمپنی کا لائسنس لیا، جسے سب جانتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے انہوں نے اپنی تجارت کو آگے بڑھایا۔ یہ تجارت چونکہ گجرات کا علاقہ مہاراشٹرا سے جڑا ہوا ہے، اس لیے بمبئی کو انہوں نے تجارتی مرکز بنانا چاہا، جو آج بھی تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔
यहाँ पर उनको तिजारत में फ़रोग़ हुआ, ये तिजारत आगे बढ़ती गई। फिर उन्होंने कोशिश की कि इस तिजारत को और भी आगे बढ़ाएं, तो उनको कलकत्ता शहर नज़र आया। बंगाल को उन्होंने अपना अगला स्टेशन बनाया। तो इस तरह से 1662 में इन्होंने बंगाल में कदम रखा और यहाँ पर इन्होंने अपनी तिजारत का आगाज़ किया। दर हकीकत शुरू का जो दौर था वो तिजारत की नीयत से आए, जिसमें यहाँ पर गलत तिजारत को भी फ़रोग़ दिया, हमारे दिमागों को नशे का आदी बनाया, सिगरेट का आदी बनाया, शराब का आदी बनाया, चाय नोशी का आदी बनाया, कॉफ़ी का आदी बनाया, और ऐसी चीज़ों में हमारे दिमागों को लगा दिया कि जिससे हमारी ज़हनी ताकतें सल्ब हो जाएं, हम कुछ आगे का न सोच सकें। फिर उसके बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ सन 1707 में, वो आए थे 1601 में, 107 साल गुजरने के बाद तब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, जो एक आदिल हुक्मरान थे, एक मुस्लिम बादशाह थे, जिन्होंने यहाँ पर सबके साथ मोहब्बत और प्रेम का ताल्लुक साथ दर्स दिया, हिंदुओं को करीब किया, गैरों को अपनाया और उनको अपनाइयत दी। उसके बाद इंग्लैंड से जो इनके पानी जहाज भर भर कर आए, तो वो अपने साथ तिजारती सामान के साथ साथ जंगी हथियार लाए। इस तरह से अपने स्टोरों में, अपने गोडानों में उन्होंने हथियार को भरा और अंदर ही अंदर से एक जंगी फिजा को कायम करने लगे। उस वक्त के एतबार से वो जब मजबूत हो गए और उन्होंने देखा कि हम कुछ करने का अब हुनर रखते हैं और हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने बंगाल पर पहला जो हमला किया है वो नवाब सिराजुद्दौला के नाना के साथ 1754 में नवाब सिराजुद्दौला के नाना के साथ इनकी झड़प हुई। फिर उसके बाद तारीख़ का वो वाक़या एक तालिब इल्म भी जानता है कि उसके बाद जो दूसरा हमला हुआ, जिसे हम 1757 का हमला कहते हैं, और नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो हमला हुआ, जिसमें माफ़ कीजिए अपनों ने गद्दारी की और मीर जाफ़र जो उनका वज़ीर था वो अंग्रेज़ों के साथ मिला और उस गद्दारी के बाद नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। जंग आज़ादी की तारीख़ का आगाज़ गोया यहीं से हो चुका था। हमें जानना चाहिए कि ये तारीख़ की कुछ सुर्खियाँ हैं जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स को, आप तालिब इल्म को आगे बढ़कर इसका मुताला करना है। अब इसकी तह में जाकर अपनी तारीख़ को जानने की कोशिश करनी है। जिस जंग में लोग कहते हैं कि अपनों ने अपनों को दगा दिया, यहाँ एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ। तारीख़ी अमानत के साथ मीर जाफ़र कौन था? क्या वो अपना था? नहीं था। मीर जाफ़र शिया था और तारीख़ बताती है कि सुन्नियों को शियों ने जिस तरह से नुकसान पहुँचाया है और उन्होंने जिस तरह से गद्दारी की, अपनी सफ़ों में रहते हुए मुनाफिक से बढ़कर इन्होंने मुनाफिकत का सबूत दिया और इस तरह से मुसलमानों को भारी खसारे का सामना हुआ, जिसमें उस वक्त बंगाल के 2 लाख उलमा शहीद कर दिए गए। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 लाख उलमा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते गए और दूसरे नंबर पर जब चूँकि मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ राजाओं की और महाराजाओं की हिंदुस्तान में जारी थी, तो हमारे इसी कर्नाटक के
शेर मैसूर सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम फतेह अली खान था, जो हैदर अली खान का जियाला फर्जंद था, जो एक ऐसा सपूत था जिसने अपने बाप से दिलेरी सीखी थी, और उसका वो तारीखी जुमला था जो हमें याद होना चाहिए कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 साला ज़िंदगी बेहतर है। हम कभी न मुसालहत अंग्रेज़ों से कर सकते हैं, न कभी इनके आगे झुक सकते हैं। इस बहादुर ने वो कारनामा अंजाम दिया कि जब अंग्रेज़ों ने देखा ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही है, तो इन्होंने इनके साथ इनके खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, और सन 1782, सन 1783 और 84 में लगातार इनके झड़पें हुए और अंग्रेज़ों को नाकामी का सामना करना पड़ा। आखिरी जंग जो 1799 में 1799 में श्रीरंगपट्टनम में लड़ी गई, जिसमें भी अपनों ने गद्दारी की, वहाँ मीर जाफ़र था, तो यहाँ और एक उसी नज़ात का आदमी मीर सादिक था जो अंग्रेज़ों से मिला था, और उसने गद्दारी करके फिर टीपू सुल्तान शहीद हुए। और अंग्रेज़ों ने उस वक्त अपना झंडा लहरा कर कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा है। फिर उन्हें हिम्मत हुई और ये आगे बढ़ते गए, और 1803 में फिर इन्होंने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली का हमला वो तारीख़ी हमला था जो मुग़लियों का आखिरी सरताज बहादुर शाह ज़फ़र के साथ हुआ था। अफसोस, सद अफसोस, यहाँ पर लड़ा नहीं गया। यहाँ पर जब उन्होंने धमकियाँ दी तो बहादुर शाह ज़फ़र इस पर राज़ी हो गए कि बादशाह हम रहेंगे, हुकूमत अंग्रेज़ करेंगे, हुकूमत अंग्रेज़ों की चलेगी। फिर इसके बाद इसी बहादुर शाह ज़फ़र ने देखा कि रंगून में ये जलावतन किया गया, जब उसने कहा था कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं मिल न सकी कुए यार में। यही वो बहादुर शाह ज़फ़र है जिसने मुसालहत की थी, और यही वो बहादुर शाह ज़फ़र है जिसे नाश्ते में उनके फ़र्जंदों के सर पेश किए जाते हैं। एक तारीख़ है दोस्तों, एक तारीख़ है जो दर्दनाक है, ये तारीख़ है जो खून के आंसू बहाती है, ये तारीख़ है जो हमें अपने असलाफ़ की क़ुरबानियों को याद दिलाती है। दिल्ली का यह हमला था, इसके बाद क्या था, कौन उठे थे, किन्होंने कोशिश की थी, मैं आपको इसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक वाक़या ये है कि दिल्ली में एक हिंदुस्तान का वो मर्द मुजाहिद जो हिंदुस्तान में उलूम दीनिया को लेकर आया, जिनका नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह है, वही हिंदुस्तान में हदीस पाक को ले आए और इन्होंने उलमा की तरबियत की, और इन्होंने उलमा को इस्लामी रुख कर लोगों का जहन इस्लामी रुख पर तैयार किया। शाह अब्दुल अजीज़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जंग आज़ादी का आगाज़ कर लिया था। लोग आम तौर पर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके फ़र्जंद हैं उनसे शुरू करते हैं। यह हकीकत है कि उन्होंने ही ये फतवा सादिर किया था सन 1824 में कि अब सबसे मिलकर अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम सबको कोशिश करनी ज़रूरी है। ये 1806 का फतवा था शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन उससे पहले उनके वालिद माजिद ने ये फतवा दे दिया था कि आज से हिंदुस्तान दारुल कुफ्र है। उसके बाद लोगों का जहन तैयार हो गया था कि अंग्रेज़ जो 1601 में हिंदुस्तान में आए थे उनके ख़िलाफ़ हम जंग आरा हों और मुसलमान उनके ख़िलाफ़ आगे बढ़ें।
اور یہ سلسلہ چلتا رہا سن 1824 تک، سن 1824 تک سب نے مل کر کوششیں کی۔ اسی ضمن میں شاہ کے ضمن میں ہمیں تحریک شہیدین ملتی ہے، جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کہلاتی ہے، جسے ہم تحریک شہیدین کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک زبردست تحریک تھی جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی اور لوگوں کو ساتھ لے کر لڑی گئی، لیکن وہاں پر بھی جب بالا کوٹ کے میدان میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو وہیں پر اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ان کے دو شاگردوں نے، جن کا تعلق پٹنہ سے تھا، جو آج کل پٹنہ کہلاتا ہے لیکن اس وقت عظیم آباد کا ایک شہر تھا، وہاں کے صادق پور کے رہنے والے تھے مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی۔ یہ دو شاگردان تھے جنہوں نے کمر کس لی اور ہندوستان کے شہر شہر میں جا کر جگہ جگہ پر جنگ آزادی کا بگل پھونکا اور یہ کہا ان انگریزوں کے خلاف ہمیں جنگ کرنا ہے۔ آخر انہوں نے بھی شہادت کو نوش کر لیا۔ یہ تحریک چلتی گئی اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ چلتے چلتے ہمیں جنگ آزادی کے مجاہدین میں سر فہرست کچھ اپنے وہ علماء نظر آئے جو 1857 کی جنگ آزادی میں سر فہرست نظر آئے، جس میں ہمارے علماء نے جو قربانی دی صرف علماء ہی نہیں تھے، اس میں امراء بھی تھے، اس میں تجار بھی تھے، اس میں وزراء بھی تھے، اس میں بڑے بڑے مالدار بھی تھے، لیکن سبوں نے مل کر ایک کوشش کی کہ انگریزوں کے خلاف ہمیں لڑنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ دہلی سے لے کر میرٹھ تک کا جو سڑکیں تھیں، وہ سڑکیں یہ بتاتی ہیں کہ جگہ جگہ پر سولیاں نصب کی گئی۔ انگریزوں کی طرف سے اعلان جنگ عام ہو گیا کہ اب مقدمات کے بعد لوگوں کو پھانسی پر نہیں چڑھانا ہے، بلکہ بغیر مقدمات کے لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ جو بھی داڑھی نظر آتی وہ پھانسی پر چڑھایا جاتا اور اس طرح سے سڑکیں اور شہر شہر خون سے رنگین ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید ہو گئے، رنگون بھیجے گئے، کالے پانی میں انہیں رکھا گیا اور اس طرح سے مسلمانوں نے اپنی آخری سانس تک قربانیاں دی اور قربانیاں پیش کی۔ 1857 کے بعد جو یہ مسلمانوں نے اپنی قربانیوں کو آگے بڑھانا شروع کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ 50 سال تک جو پیش رہے، جنہوں نے سامنے آ کر قربانیاں پیش کی، وہ کون تھے؟ وہ ہم ہی تھے۔ 50 سال تک اس میدان میں مسلمانوں نے یا تو شہادت کا جام نوش کر جنت کا حقدار بننا پسند کیا، یا تو جرأت اور آزادی کے ساتھ رہ کر ہمیں آزادی دلانے کا خواب دیکھنا اور آزادی دلانا پسند کیا۔ جنگ آزادی میں جو لڑی گئی، جو پھر ایک سلسلہ چلتا ہے 1920 میں، 1928 میں، 1919 میں الگ الگ واقعات پیش آئے، لیکن خاص طور پر جن تحریکات نے بہت بڑا کام کیا وہ ہوم رول تحریک تھی، تحریک عدم تعاون 1920 کی تھی، تحریک ترک موالات تھی، گول میز کانفرنس 1928 کی تھی۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ جسے کوئی مسلمان بچہ نہیں بھولنا، جسے کسی مسلمان بچے کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ 12 اپریل 1919 کا واقعہ ہے جو جلیان والا باغ کا واقعہ کہلاتا ہے، جس میں قتل عام ہوا، جس میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور پنجاب کے شہر
امرتسر میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد مسلمان جنگ آزادی میں کھل کر سامنے آئے۔ پھر کیا تھا، مسلمان اور ہندو، سکھ اور عیسائی سب بغل گیر ہو گئے اور سب نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے مل جل کر اس تحریک کو آگے نہیں بڑھایا تو پھر یہ ملک ہم سے چھن جائے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ وہ آگے رہے، کچھ ہم آگے رہے۔ اس تحریک میں ہم جن کا نام دیکھتے ہیں ان میں مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا حسرت موہانی ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے، مولانا شوکت علی ہیں، حکیم اجمل علی خان ہیں، ڈاکٹر مختار انصاری ہے، رفیع احمد قدوائی ہیں، عبدالغفار خان ہیں۔ اسی کے ساتھ برادران وطن میں مہاتما گاندھی بھی ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو بھی ہیں، سردار بھائی پٹیل بھی ہیں، راج گوپال آچاریہ بھی ہیں، سبھاش چندر بوس بھی ہیں، بھگت سنگھ بھی ہیں۔ سب نے مل کر اس آزادی کی جنگ کو لڑا اور اس کے بعد 1943 سے لے کر 1947 تک کا جو عرصہ ہے، بدقسمتی سے یہاں پر مسلمان یا تو نقشے کے سامنے نہیں رہ پائے یا مسلمانوں کے ذہنوں سے اپنی ماضی کی 200 سالہ تاریخ کو اوجھل کرا دیا گیا۔ دو متضاد خیالات سامنے آ گئے۔ مسلمانوں کو ایک تحفہ دینے کے نام سے غیروں نے آگے بڑھ کر، اپنوں نے نہیں، غیروں نے آگے بڑھ کر پاکستان کا ایک چھوٹا سا تحفہ دینا پسند کیا اور انہیں اس بات پر راضی کرایا کہ یہ تم لے لو، قربان جائیے۔ اس وقت بھی ہمارے مسلمانوں پر کہ ہم نے کہا ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم یہاں آزاد پیدا ہوئے تھے، ہم یہاں آزاد جئیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تقریر، جو تقریر جامع مسجد میں انہوں نے کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میری زبان چھین لی گئی، میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن مجھے لوگوں نے کہنا نہیں دیا، میں نے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا لیکن میرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ مولانا آزاد اور ان کے ہم خیالوں نے مل کر کہا یہاں رہنا ہمیں پسند ہے، یہی ہمارا ملک ہے، یہیں پر ہمارے آبا نے قربانیاں دی ہیں، یہیں پر اسی وطن میں ہمیں رگڑ کر اسی وطن کو گلزار بنانا ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وہ تاریخی جملہ کہا تھا اور بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہندوستان ہمارا ملک ہے، مجھے اس کے پھول سے نہیں اس کے کانٹے سے بھی مجھے محبت ہے۔ چونکہ ابھی شاید 7-8 منٹ کا وقفہ رہ گیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ ہماری جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار کا آغاز سے لے کر سن 1947 تک کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں، ان طلبہ کے سامنے، ان اسٹوڈنٹس کے سامنے، تاکہ یہ بھی اپنی تاریخ سے وابستہ ہوں اور یہ پھر آگے بڑھ کر کام کریں۔ میری تقریر کا دوسرا عنوان ہے جس کی طرف میں 5-7 منٹ میں آنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، مسلمان آزاد پیدا ہوا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، بلکہ مسلمان ہی نہیں، حدیث بتاتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اے لوگوں تم نے کب لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حلف الفضول کا واقعہ کیا تھا؟ وہ آزادی دلانے کا واقعہ تھا۔ بعثت میں نبوت کا واقعہ کیا تھا؟ وہ اسلام کی آزادی کا واقعہ تھا۔
اسی لیے صحابی رسول حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور رستم ان سے پوچھتا ہے یہاں کیوں آئے ہو، تو حضرت ربعی ابن عامر تاریخ کا وہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بتعثنا، اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے، کیوں؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور مذاہب کے جور و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے تلے لے آئیں۔ ہم اس لیے نکالے گئے ہیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم آزادی کے ساتھ اس پیشانی کو اس سرزمین پر اللہ کے لیے جھکائیں اور ہم سجدہ کریں۔ ہمارے آبا نے اس آزادی کے تصور کو سمجھا تھا، اس لیے جہاں جہاں پر سامراج آیا، اور پوری دنیا میں دو اہم سامراج تھے، دو اہم کالونیاں تھی، ایک فرنچ کالونی تھی، ایک برٹش کالونی تھی۔ دنیا کا نقشہ دیکھیے، مسلم حکومتوں کو انہی دونوں نے پکڑ رکھا تھا، لیکن ان دونوں کالونیوں میں ایک فرق تھا۔ جو فرنچ کالونی تھی انہوں نے ایک اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت پر زیادہ حملہ کرے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر فرنچ کالونیاں رہی وہ لوگ اسلام سے زیادہ وابستہ نہیں رہ سکے، لیکن جو برٹش کالونی تھی انہوں نے مال و دولت کو نشانہ بنایا، اس لیے وہ یہاں کی مال و دولت چھن چھن کر لے گئے، اور جہاز میں بھر بھر کر یہاں کا سونا اور یہاں کے زیورات اور عمارتوں میں لگے ہوئے سکے بھی اتار کر اس لیے لے گئے کہ انہوں نے دولت کو نشانہ بنایا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس آزادی کے بعد جو ایک نیا رخ آیا جس میں ہم کو ایک ذہنی غلام بنا کر رکھا گیا، ہم ایک ذہنی غلامی میں پھنسایا گیا، اور یہ کہا گیا یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ لوگوں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم مل جل کر رہیں گے، ہم محبت کے ساتھ رہیں گے، ہم محبت کے ساتھ ہم آپسی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے رہیں گے۔ ہم یہ کہیں گے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، اس لیے کہ ہم نے اس ملک کو خون سے سینچا ہے، اور جتنا مسلمانوں نے اس کی آزادی میں خون کو بہایا ہے، غیروں نے پسینہ بھی نہیں بہایا اتنا۔ ایک تاریخی حقیقت ہے جو لکھی ہوئی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی غیروں کی دیکھا دیکھی، ہم بھی غلامی سے آزاد ہوں۔ اقبال نے کہا تھا غیروں کی اوروں کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، اوروں کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ آج ہم ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں۔ ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں ایاک اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، اور نہ ہی ان کا جن سے تو ناراض ہوا۔ اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ ہم روزانہ اس غلامی سے آزادی کو ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں ان کی غلامی سے آزاد کر دے، لیکن آج وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور اقبال نے کسی وقت یہ بھی کہا تھا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ آج نوجوان یورپ کا غلام ہوا، آج نوجوان مغربی تہذیب کا غلام ہوا، آج نوجوان انگریزی تعلیم کی مخالفت میں نہیں کرتا، انگریزی تہذیب کی مخالفت کرتا ہوں، انگریزی ثقافت کی مخالفت کرتا ہوں۔ ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے،
اور 10ویں محرم آنے والی ہے، یوم عاشورہ کہلاتی ہے، اور یوم عاشورہ میں 10 محرم کا روزہ بھی ہمیں رکھنا ہے جو سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا اس لیے کہ اس دن اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون سے آزاد کیا، ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کیا، اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اپنے نبی حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کروں گا، 9واں روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت کروں۔ میرے دوستو، میرے جوانوں، ہیرو ورشپ سے بچیے، بال کٹنگ سے بچیے، ان کی تہذیب و ثقافت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جب اللہ کے نبی نے عبادات میں مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، عبادات میں مشابہت سے بچنے کی تعلیم دی اور یوں کہا میں اگلے سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزے کا اضافہ کروں گا، تو آج ہم اپنے معاملات میں، اپنے گھریلو تعلیم میں، اپنی تعلیم میں، گھریلو نظام میں، اپنی ثقافت میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں ان کے کس قدر غلام ہو چکے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کیا تھا، انگریزی تہذیب سے آزاد کیا تھا، انگریزی ثقافت سے آزاد کرایا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے یہ 15 اگست یوم آزادی کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے ہم اپنے ذہنوں کو غیروں کی غلامی سے آزاد کریں، یہودیوں کی غلامی سے آزاد کریں، انگریزوں کی غلامی سے آزاد کریں، عیسائیوں کی غلامی سے آزاد کریں، ہم خالصتاً مسلمان ہوں۔ ہمارے پاس یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے پاس تہذیب ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پاس کلچر ہے تو الاسلام کا کلچر ہے، ہمارے پاس تہذیب ہے، ثقافت ہے، تمدن ہے۔ ہم نے اس ملک کو تہذیب دی تھی، ہم نے اس ملک کو ثقافت دی تھی، ہم نے اس ملک کو تمدن دیا تھا، اور آج ہم انہی کے غلام بن گئے۔ مجھے غیروں سے شکایت نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے۔ میں کوشش کروں کہ میں دین پر چلوں، میرے بچے دین پر چلیں، میرے بچے تعلیم جو بھی حاصل کریں، لیکن پہلے وہ دیندار بنے، پھر کوئی تعلیم حاصل کریں، پھر آپ کی دنیا بنے گی، آپ کی برزخ بنے گی، آپ کی قبر بنے گی، آپ کی آخرت بنے گی۔ لیکن صرف ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر، کلچر کے نام پر ان کو غیروں کی بھیٹ چڑھایا اور ان کو غیروں کے ہاتھوں دیا اور ان کو غیروں کے مدارس کے حوالے کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم نے آج بھی بڑے بڑوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اس تعلیم کے اپنے بچوں کے حوالے کیا، کہتے ہیں کہ بچہ میری نہیں مانتا، بچہ میرا احترام نہیں کرتا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بچہ اپنی اس میں مست ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو سب کچھ دیا، دین نہیں دیا۔ میں آخر میں ہی نوجوانوں سے کہتا ہوں بچوں کو دین دو، دین سکھاؤ، دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ لیکن اگر ہم نے بچوں کو تعلیم دی، بڑی بڑی ڈگریاں دی، دین نہیں دیا، اللہ محفوظ فرمائے خون کے آنسو رونے پڑیں گے اور ہمیں آخری وقت میں افسوس ہوگا۔ یہ یوم آزادی کا جلسہ جو آج اس مسجد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میں رکھا گیا، اس لیے رکھا گیا کہ ہم اپنی تاریخ سے وابستہ ہوں، اور جو قوم اپنی ماضی کو نہیں جانتی، اپنی تاریخ کو نہیں جانتی، وہ اپنے مستقبل کو تعمیر نہیں کر سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اسے خالص ایمانی نشست بنائے، ہمارے ذہنوں کو غیروں کی غلامی سے آزاد کرائے۔ ہمارے اسلاف نے اس جنگ آزادی میں جو قربانیاں دی ہیں
اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے, دین پر دائم رکھے. اس ہندوستان میں امن کو عام فرمائے, امان کو عام فرمائے, شانتی کو عام فرمائے, پریم کو عام فرمائے. ہمارے اوپر فرض ہے ہم برادران وطن سے ملیں, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں, ان کو محبت کا پیغام دیں, ان کے ساتھ لڑیں نہیں, ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں. وہ ہمیں ایک پتھر بھی دیں ہم اس کا جواب پھول سے دیں, محبت سے دیں, دو اچھے بول سے دیں. پھر دیکھیے ہم کیسے محبت کے ساتھ رہیں گے. ہم محبت کے ساتھ تھے اور محبت کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com.